سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فضیل اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے۔ احیاء العلوم کی تیسری جلد کے آخری میں کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت عطا فرمائی تھی، تو اس کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ تو سوال عرض یہ ہے کہ اگر اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر ارشاد فرمائیں کہ تم شراب پیو یا نماز نہ پڑھو، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں۔ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ درجہ رابعہ۔ صاحب شریعت نہیں لکھا ہوگا، مالک شریعت۔ صاحب شریعت بھی ہیں بے شک، اور احیاء العلوم، احیاء العلوم، احیاء حی کی جمع، احیاء العلوم یعنی علوم کو زندہ کرنا۔ اچھا، اور ان صحابی کا نام یاد ہے آپ کو؟ کون بتائے گا؟ جن کو نہیں معلوم ہو وہ بتا دیں، پکا معلوم ہوگا تو وہ نہ بتائے، کچا کچا معلوم ہو۔ چلو آپ بتا دیں، بتائیں جی۔ سراقہ، یہ تلفظ تو نہیں ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی حکایت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ اس میں ظاہر ہوا تھا کہ ہجرت کے سفر میں پیچھا کیا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لے، تو گھوڑے کے پاؤں پکڑے گئے اور پھر اس طرح وہ دھنسنے لگے۔ پھر انہوں نے معذرت چاہیے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی عطا فرما دی، یہ ایمان لے آئے، اور پھر فرمایا کہ سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کنگن کب پہنے تھے؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسرا فتح ہوا ایران، تو اس کے غنیمت، مال غنیمت میں سونے کے کنگن بھی تھے، اور وہ سونے کے کنگن کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے سراقہ کو پہنائے گئے تھے۔ حالانکہ سونا حرام ہے مرد کے لیے پہننا، یعنی زیور پہننا اس کا سونے کا، تو حضرت سراقہ کو سرکار نے فرما دیا، تو
اسی لیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مالک شریعت ہیں اللہ کی عطا سے، جس سے جو چاہیں حلال فرما دے، جسے جو چاہیں حرام فرما دے۔ سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، حالانکہ آئے تھے برے ارادے سے۔ نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چلو زیر زبر کا فرق تھا، اس کو دے دو، اس کو پڑھ بھی لوگے ہے، یہ بھی ہے آپ کے نجات دلانے والے اعمال تو کی کتاب تو ہونی بھی چاہیے نا۔ نجات کس کو نہیں چاہیے، ظاہر ہے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ خواب شریعت میں حجت نہیں ہے، خواب میں جو کچھ حکم ہوا اس کو ظاہر حدیث پر دیکھا جائے گا، قرآن و شریعت کی روح سے اگر وہ خواب میں جو حکم ہے وہ جائز ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگر قرآن و حدیث کی روح سے وہ حکم جائز نہ ہو، وہ حکم نہیں ہے بلکہ وہ غلط فہمی ہے سننے والے کی۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق کی خدمت میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے کا حکم دیا، ارشاد ہوا تمہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے سے منع کیا، تم سمجھے الٹا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بعد 12 ماہ میں جانے کی نیت ہے، والد صاحب کی طرف سے اجازت ہے، لیکن والدہ فرماتی ہیں ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے۔ اب ماں کے لیے تو 100 سال کا بچہ بھی بچہ ہی ہے، 100 سال کا بیٹا۔ مجھے بابو بولتے تھے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، اب بھی چھوٹا ہوں، بہنیں میری بڑی ہیں مجھ سے، میں چھوٹا ہوں، بابو۔ بابا یہ 3 اسلامی بھائی تیار ہوئے ہیں۔ مزید جی کیا شان ہے، آپ بھی تو باپو ہیں، میں بابو ہوں، یہ باپو ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ کیا ارادہ آپ کا؟ 3 کتابیں چاہیے لگتا ہے، دے دو چلو۔ امام اگر جو ہے وہ بقدر واجب کی رات کر لیتا ہے اور 3 آیتیں پڑھنے کے بعد آگے وہ رک جاتا ہے، یعنی اس کو آگے آیت نہیں آتی، وہ پھر تکرار کرتا ہے، 3 مرتبہ انہیں 3 آیات کا تکرار کرتا ہے، تو اب مقتدی پیچھے سے لقمہ دیتا ہے، تو اب مقتدی کا لقمہ دینا اور امام کا لقمہ لینا کیا نماز میں اس سے کچھ فرق پڑے گا یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ مقتدی لقمہ دے سکتا ہے اگرچہ امام 100 آیتیں پڑھ چکا ہو، یہی صحیح ہے۔ فتح رضویہ شریف جلد ششم، جلد ششم مانے کیا؟ چلو کوئی بول دو زور سے، 6 آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب شب معراج کی رات جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج شریف تشریف لے کے گئے، تو ہر 7 دروازوں پہ، 7 آسمان کے 7 دروازوں پر آپ سے معلوم کیوں کیا گیا؟ حضرت جبریل امین سے کیوں معلوم کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ یعنی معلوم کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جی یہ معلوم کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون اور کیا انہیں بلایا گیا ہے، اس سوال کے اندر کیا حکمت تھی؟ اس کی حکمت سبل الہدا والرشاد 3 جلد پیج نمبر 173 پر لکھا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل دروازے کھولے نہیں گئے تھے، اگرچہ زیادہ اکرام اسی میں تھا، کیونکہ آپ اگر انہیں کھلا دیکھتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ گمان کرتے کہ یہ اسی طرح کھلے رہتے ہیں۔ اس طرح اس لیے کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکے کہ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے کیا گیا ہے۔ نیز رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتانا چاہا کہ آپ اہل آسمان میں معروف ہیں، آسمان والوں میں آپ مشہور ہیں، کہ آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، یہ کہنا کہ آپ کے لیے کھلے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ فیضان رمضان الحمدللہ میں نے مکمل پڑھ لی ہے، تو اس میں ایک سوال آیا ہے
کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نفلی روزے جو ایک پورا رکھتے ہیں پورا مہینہ ان کے روزے قبول نہیں ہوتے، تو ان کی وضاحت فرما دیجئے۔ ہمیشہ کے روزوں سے ممانعت پر بخاری شریف کی یہ حدیث بھی ہے اور اس کا مفہوم بھی علماء نے تعویل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لا صام من صام الدہر، یعنی جو ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں۔ تو یہ ایک ماہ کا تذکرہ نہیں ہے، ہمیشہ، جیسے سارے سال کا جو روزہ رکھتا ہے یہ اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کی شرح بھی تو دی ہوئی ہے نا۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اگر اس خبر کو نہی کے معنی میں مانے، یعنی اگر اس حدیث کا یہ معنی لیں کہ ہمیشہ روزے رکھنا منع ہے اور جو رکھے گا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو اس صورت میں حدیث کا یہ ارشاد ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کے اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کر پائیں گے، خواہ وہ حقوق دینی ہو یا دنیاوی، مثلا نماز، جہاد، بچوں کی پرورش کے لیے کمائی۔ اور پہلی صورت سے ہٹ کر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر ان روزے داروں کا ظن غالب ہو کہ حقوق واجبہ تو کما حق کو ہو، یعنی مکمل طور پر ادا کر لیں گے، مگر حقوق غیر واجبہ یعنی ایسے حقوق جو واجب نہیں ہیں ادا کرنے کی قوت نہیں رہے گی، ان کے لیے روزہ مکروہ یا خلاف اولا ہے۔ اور جنہیں اس کا ظن غالب ہو کہ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے باوجود تمام حقوق واجبہ یعنی واجب حقوق، مسنونہ یعنی سنت حقوق، مستحبہ یعنی مستحبات جو ہیں کما حق کو یعنی مکمل طور پر ادا کر لیں گے، ان کے لیے کراہت بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے ابو طلحہ انصاری اور حمزہ بن عمرو اسلمی صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیاء کرام سے بھی صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا منقول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سمجھ میں آ گیا بیٹے؟ جی لبیک۔ کئی اسلامی بھائی آئے ہیں کوٹ غلام محمد سے، سب کے لیے مدینے کی دعائیں دے دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو میٹھا مدینہ دے۔ کوئی گورنمنٹ امپلائی اپنی جگہ پر کسی بندے کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی سیلری میں سے اس کو پیسے دے دوں گا، تو اس کو اس جگہ پر رکھنا کیسا اور اس بندے کا اس پیسے لینا کیسا، اور جبکہ وہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہوتا جو دوسری جگہ پر آ رہا ہے؟ یہ دھوکہ ہی ہے اور خیانت ہے، غیر قانونی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال عرض ہے کہ اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ ایک شرح اس کی یہ بھی ہے کہ وہ نزا کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا یا مرشدی، مرید اپنے پیر سے کیسے فیض حاصل کرے؟ اگر وہ تڑپتا بھی ہو اور مرشد اپنے مرید سے ملنے کے لیے خواب میں آ جائیں، تشریف لے آئیں، اور نیکیوں میں استقامت بھی ملے اس کو، وہ چاہتا ہے، اور دوسرا اپنا وہ مدنی کام کرنے کی بھی پوری اس کی نیتیں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ کر نہیں پاتا ہے، گھر کے مسئلے مسائل کا اس میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو بابا یعنی اس میں کیا کرنی چاہیے؟ آپ کرم فرمائیں۔ بس جو پیر اچھی اچھی باتیں بتائے اس پر عمل کرتا رہے، تو انشاءاللہ عمل کرتے کرتے ذہن
اور پکا ہو جائے گا فیض بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور یا سیدی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے ایسے آپ کا فیض زیادہ ملے. اللہ خیر کرے, اللہ کرم فرما. داڑھی بیٹے بڑھا لو نا, ایک مٹھی پوری کر لو اور توبہ بھی کر لو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یا سیدی ابھی 3 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے میری, دعاؤں سے نواز دیجیے. ماشاءاللہ مبارک. زوجہ اور والدہ نے بھی سلام عرض کرنے کا بولا ہے, علیکہ وعلیکم السلام. دعا فرما دیجیے. اللہ خیر کرے. اللہ کرے. ماہ رمضان کا ممکن ہو تو اعتکاف بھی کر لینا, اللہ کرے آپ کے لیے اسباب ہو جائے. الحمدللہ آقا کے دربار پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا تو حاضری ہوئی, لیکن دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائی جب دربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہ ساتھ میں چپل لے کے جاتے ہیں, اور جب اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں تو چپلیں ہاتھ میں ہوتی ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو دل بڑا دکھتا ہے. جعلی مبارک کے ساتھ, جعلی مبارک کے ساتھ معاذ شریف کے اوپر ہاتھ ہاں دیکھا ہے میں نے بھی, یاد پڑتا ہے. برائے میں بڑا دل دکھتا ہے, اس کے لیے رہنمائی فرما دیں اور کوئی ترغیب فرما دیں. ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ تھوڑی ہمارے یہ سب بیانات سن رہے ہوتے ہیں, عوام ہوتی ہے ان میں خالی پاکستانی تو پاکستانی کم ہوں گے, غیر ملکی زیادہ کرتے ہو. تو پاکستان میں پھر بھی ادب دیکھا گیا کہ مسجد نبوی میں بھی چپلیں بڑی طریقے سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں, باب جبریل کے اندر بھی پڑی ہوئی ہیں, بڑی مسئلہ ہوتا ہے. پہلی بار گئے تھے آپ؟ جی میں پہلی بار, اس لیے آپ اس کا اثر لے کر آئے. بار بار جاتے ان کو ہوش نہیں ہوتا, پھر دل دکھتا ہے. ہاں نہیں, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ سنہری جعلی شریف کا ہم دیدار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جب مدینہ شریف کی حاضری ہوگی انشاءاللہ. تو سنہری جعلی شریف کا جب ہم دیدار کریں گے تو اس صورت میں جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر دیتے وقت ہمارا سر مبارک سامنے کی طرف ہمیں اٹھانا ہوگا, یعنی کہ سامنے جعلی مبارک ہوگی, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے سامنے ہم ادب سے کھڑے ہوں گے تو نظر اٹھا کے, سر اٹھا کے سنہری جعلی شریف کا دیدار کرنا. کیا شان ہے. دیکھو سنہری جالیوں پر ہم پہنچے تو سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سیدھ میں تشریف فرما ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا نا. نہیں وہ میں مثال دوں اپنی. جب میرا انتقال ہو جائے گا جنت البقیع میں, آپ کیا زمین پر رکھ دیں گے یا گڑھا کھود کر اندر اتاریں گے؟ جی کیا کریں گے؟ جی گڑھا کھود کے اندر اتار. تو اب آپ میرے سے اوپر کھڑے رہیں گے نا, جی تو آپ اگر سامنے دیکھیں گے تو میں تو نظر نہیں آؤں گا, نہیں میں تو نیچے ہوں گا. جی اب پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکا یا نہیں. جی بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں اسی لیے سنہری جالیوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی. جی بالکل. آپ نے سنہری جعلی شریف کا دیدار کیا ہے پہلے؟ بالکل جائز. علماء مشائخ اہل اللہ بڑے بڑے مطلب گئے, مطلب میں اپنا بس میں دور سے سلام عرض کرتا ہوں. مسجد نبی شریف کے باہر سے بھی. بابا جان باہر کھڑے ہو کے سلام عرض کر سکتے ہیں صحن کی طرف؟ اب مسجد نبی شریف میں بھی سلام تو عرض کر سکتے ہیں جا کر, سرکار کے چہرے مبارک کے سنہری سامنے. جالیوں کے سامنے بھی حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں, اور لاکھوں مسلمان حاضر ہوتے ہیں وہاں. کوئی شرن کوئی ممانت نہیں اس میں. نہیں احتراماً یہ جیسے کہ سرکار ادب کے خلاف بھی نہیں ہے. ادب کے خلاف اگر بولیں گے تو کیا یہ لاکھوں مسلمان بے ادبیاں کرتے ہیں جا کے؟ اپنا ایک ذوق ہے, اپنا شوق, میرا اپنا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پسینے کی بدبو ہوتے ہوئے مسجد میں آنا کیسا؟ بعضوں کے پسینے میں ہی بدبو ہوتی ہے, وہ مزید آزمائش. مسجد میں آنا اس کے لیے آتے ہیں مسجد میں, لگے وہ کبھی ملاقات کرتے ہیں نا تو وہ سانس بند کرنی پڑتی ہے, اسے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے پسینے میں. اب یہ اس میں اس کو شاید ناک کاٹی جاتی ہوگی, پتہ نہیں چلتا ہوگا. بعض غذاؤں سے بھی یا تو یہ بدبو آتی ہے یا بیچارے کو کوئی سب مرض لگ جاتا ہوگا. تو پسینے میں بدبو ہوتے ہوئے یا کوئی سی بھی بدبو, کپڑوں میں یا منہ کے اندر بدبو, تو مسجد کا داخلہ حرام.
ये एतिकाफ में ज़्यादा होता होगा, सफाई का इतना मौका नहीं मिलता, मुंह की सफाई का भी मौका कम मिलता है, तो इसमें तो एहतियात तो करनी पड़ेगी, बार बार साफ करना पड़ेगा मुंह, बदबू नहीं होनी चाहिए। खिलाल करने का भी ज़हन कम है। मिसवाक कहाँ रखते हैं? मिसवाक किस किस के पास है? हाँ चलो बैग में रखिए तब भी वैलिड है, लेकिन सबके पास नहीं है मिसवाक। ये भी मिसवाक की तहरीक चली, हफ्ता मिसवाक के नाम पर फिर हमने माह मिसवाक आगे बढ़ाया, तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरगीब का सामान हुआ। अब भी वक्तन फ़वक्तन मिसवाक का कुछ ना कुछ तज़किरा रहता है, तो यूँ मिसवाक थोड़ी बड़ी हमारे मदनी माहौल में, वरना मिसवाक बहुत कम हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी, तो मिसवाक तो करनी है, ये भी मुंह की बदबू का इलाज करती है मिसवाक में। की बारगाह में अर्ज़ है कि मोहब्बत इलाही कैसे हासिल हो और इसकी क्या अलामात हैं। नेज़ बंदा हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता रहे, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल ना हो, ये कैसे हासिल हो? इसके लिए आपको इहयाउल उलूम का मुताला करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत का खुसूसी इसमें मौजू भी आपको मिल जाएगा। जिससे मोहब्बत करेंगे ना, तो उसकी खूबियाँ जितनी हमें पता होंगी, और अल्लाह ताला के लिए तो सारी खूबियाँ हैं, उन खूबियों का जितना इदराक होगा, उसके एहसानात का जितना एहसास होगा, उतनी उसकी मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती चली जाएगी। और हर वक्त इनका ज़िक्र, तो इससे मुराद ये कि ज़िक्र बिल लिसान ही ज़रूरी नहीं, ज़िक्र बिल क़ल्ब भी होता है कि उसका तसव्वुर हो, उसकी याद दिल में रहे। ज़िक्र बिल जवारिह, आज़ा का ज़िक्र जो कि नमाज में, तो तीनों ज़िक्र हैं, ज़िक्र बिल लिसान भी है, ज़िक्र बिल क़ल्ब भी है, और ज़िक्र बिल जवारिह आज़ा का ज़िक्र भी है। तो इस तरह मतलब ये कि शरीयत के मुताबिक जो जो अमल करेंगे, हम जो जो नेकियां करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करें, अल्लाह करे नसीब हो, तो ये भी अज़कार की कई अमाल हैं जो अज़कार की अक़साम में आ जाते हैं। दुआ करना, तिलावत करना, बयान करना, सुन्नत भरा जो बयान है जैसे वाज, ये सब भी ज़िक्र ही की, ज़िक्र बिल लिसान में आ रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में अर्ज़ ये थी कि मैंने सुना है कि गुलाब के फूल को देख के दुरूद पाक पढ़ना लाजिम हो जाता है, तो इसकी वज़ाहत फरमा दीजिए। गुलाब के फूल देखकर दुरूद पाक पढ़ना लाजिम हो जाता है ना कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से बना है। इसमें मुहद्दिसीन किराम को बहुत इख्तिलाफ है, यानी कि ये रिवायत जो है ये इसमें इख्तिलाफ करते हैं उलमा के ये आया ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो दुरूद शरीफ पढ़ना लाजिम नहीं, खुशबू सूंघ कर ये समझते हुए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद थी, इस नियत से दुरूद शरीफ पढ़ना अच्छा है। मैं पहले अरसा 14 साल से एक इदारे में फ़ोटोग्राफ़र का काम करता रहा। अपने उस काम से, वीडियो और फोटोग्राफ़र से फरवरी में तौबा की। उसके बाद मदरसा बालगान पढ़ना शुरू किया। 15 तख्ती पढ़ी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में जाने की मुझे हिम्मत हुई कि मैं सफ़र मदीना के लिए तैयारी की। जुमेरात को क्या देखता हूँ ख्वाब के, बापा जी मेरे ख्वाब में आते हैं, मेरे ख्वाब में आते हैं और अपनी ज़ियारत करवाते हैं। ज़ियारत के साथ ही मुझे हाथों को, मुबारक हाथों को बोसा करने का मौका मिलता है। जुम्मे को कोर्स शुरू हो रहा है 12 मदनी काम का, मैं उसमें हाज़िर हो गया हूँ। आज बाबा जी के साथ लंगर जो है ना वो खाने की सादत मिली, तो मेरी गुजारिश मुझे टोकन भी मिला मुलाकात का।
مجھے سر بھی ماما سے جانا ہے آپ کے ہاتھوں سے. میں بہت گناہگار آدمی ہوں, بچا لو مجھے. چلو خصوصی دے دو ٹوکن. روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. ماشاء اللہ. بچا لو. میری محبوبی کبھی نہ میری زبانی کر دو مجھے بابا, بچا لو. میری بس یہی خواہش, باقی مدینہ جاؤں تو تمہارے ہاتھوں کا امامہ نشانی لے کے جاؤں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اس طرح خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو پاتا. کہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں تو بعض دفعہ خیالات, دنیاوی خیالات کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. تو برائے کرم کوئی ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیں جس سے ہمیں نماز میں اچھی طرح خشوع و خضوع نصیب ہو جائے. رزق حلال, صدق مقال, دنیا کی محبت نکلے دل سے تو پھر محبت کے لیے جگہ بنے. ہمارا دل جو ہے نا بالکل دنیا کی محبت, گناہ کی آلودگیاں, بری صحبتوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے, زنگ چڑھ گیا ہے. تو یوں مطلب نہ نماز میں خشوع آتا ہے, نہ دعا میں رقت, نہ دل جمعی, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کہ اس کا علاج ہوتا رہے گا انشاءاللہ. دل جب ہمارا دنیا سے اچاٹ ہوگا نا, دنیا سے دل اچاٹ نہیں ہوتا. دنیا کی محبت بہت بڑی ہوئی ہے اور بدقسمتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اسی صورت میں اس لیے وہ اس کے لیے تو اچھی صحبت ہو اور مطالعہ. منہاج العابدین اگر نہ پڑھی ہو تو یہ بھی اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ اس کا دل پر بڑا اثر پڑے گا انشاءاللہ. سوال یہ بھی عرض تھا کہ آپ اپنی مرشد کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تھے اس میں آپ کیا نیت کرتے تھے اور کیا کیا نیتیں ہوتی تھیں آپ کی؟ پیر صاحب کی نیت کیا کرے آدمی. سلام کروں گا, اس کا احترام کروں گا اور خاموش رہوں گا. پیر صاحب کے سامنے بولنا نہیں چاہیے. تو خیر یہاں تو خیر سوال جواب کا سلسلہ ہے, سب خاموش رہنا چاہیے. کچھ ورد بھی نہیں پڑھنا چاہیے, صرف دیکھیں. یہ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. جیسے مگر اب بندہ سوچ کے آتا ہے کہ اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک الگ ہی تڑپ ہوتی ہے, اپنے مرشد سے بات کر لے, کئی الفاظ. تو کسوٹی ہے نا. صلو علی الحبیب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں مجلس فیضانی مرشد سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہم میسیج میں انگلش میں ٹائپ کرتے ہیں کہ سلام بھائی یا سلام جناب, تو یہ سلام لکھنا صحیح ہے یا پورا السلام علیکم؟ اس کا سلام کا مطلب کوئی الٹا مطلب تو نہیں ہے؟ اب اس میں سلام تو اگر لفظ سلام سے بھی پورا سلام تو ہو ہی جاتا ہے. آپ نے وہ ابھی ٹیشو مجھے دیا, انشاءاللہ میں داڑھی کی نیت کرتا ہوں, انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ. منڈوانے کی توبہ بھی کر لیجیے اب تک. جی مجھے یاد ہے برابر میں بیٹھے تھے آپ. ماشاءاللہ میرے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا. میرے سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ سنت غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجیے. نماز کی نیت میں تو مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے, سنت کی نیت کر لیں. اس میں یہ کہ پہلی اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے, ثنا اعوذ بسم اللہ. اور 2 رکعت کے بعد جو پہلی بار بیٹھیں گے تو اس میں التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایمان کے ساتھ موت کی دعا کرتے ہیں بیچارے گلزار حبیب کے دور کے. 83 میں نے اجتماع, دوسرا اجتماع اٹینڈ کیا تھا ککری گاؤں میں. 83 تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی. دوسرا سالانہ اجتماع ککری گاؤں میں ہوا تھا, میں آیا تھا, وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. دعائیں مغفرت کے لیے دعا کیجیے, ایمان کی موت دعائیں مغفرت. کوئی اگر بچی کو گود لے لیتا ہے
تو وہ بچی اس باپ کے لیے غیر محرم ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ظاہر ہے جب پردے کے احکام ہوں گے تو باپ پر باپ تو ہے ہی نہیں نا اس کا، جی لے پالک ہے نا، جی وہ جی تو غیر محرم ہی رہے گی. اچھا. اور اگر کوئی جبکہ وہ ہے ہی نامحرم وہ بچی، اب کوئی ایسا محرم رشتے کی بچی لی ہے، جی مطلب وہ اپنی سالے کی بیٹی کو لے رہے ہیں، سالے کی بیٹی کو. ہاں تو یہ اس کی بہن تو اس کی خالہ ہوئی، جی بیوی جی. تو خالہ ہوئی، ہاں بیوی تو لیکن اس کے لیے تو یہ نامحرم ہی رہے گی. جی جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار